السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو گلوبل وارمنگ کو کیسے کم کیا جاتا ہے اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ گلوبل وارمنگ پر کم وقت میں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کیونکہ میں ہر وقت سائنس اور فلکیات کی دنیا میں ہر بدلتی صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ کاربن گیسوں کے بڑے پیمانے پر اخراج ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کاربن گیسوں، جنہیں گرین ہاؤس گیسیں بھی کہا جاتا ہے، کا زیادہ تر حصہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتین گیس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ فضا میں میتین گیس کی مقدار کیا ہے تو ہماری زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر نسبتاً کم وقت میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک حالیہ سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ میتین گیس گلوبل وارمنگ میں ایک حصہ دار ہے اور گزشتہ 3 صدیوں کے دوران ہمارے فضائی کرے میں اس کی مقدار میں 150 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری جانب میتین کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اس گیس کے فضا میں ٹھہرنے کی مدت بہت کم ہے اور تقریباً 9 سال کے اندر یہ ہمارے فضائی کرے سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کم و بیش 100 سال تک اپنی موجودگی برقرار رکھتی ہے۔ ہم اپنی ترقی کے پہیے کو حرکت دینے کے لیے زیادہ تر معدنی تیل جلاتے ہیں، جس میں کوئلہ، تیل اور گیس شامل ہے۔ معدنی ایندھن جلانے سے جہاں ایک طرف تو توانائی حاصل ہوتی ہے تو دوسری طرف کاربن ڈائی آکسائیڈ سمیت کاربن گیسوں کی بڑی مقدار بھی خارج ہوتی ہے۔ نیو یارک میں قائم یونیورسٹی آف راچسٹر میں ماحول اور زمین سے متعلق سائنسز کے شعبے کے پروفیسر بنجمن ہمیل کی قیادت میں ایک ٹیم نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ اگر معدنی ایندھن استعمال کرنے والی انڈسٹری اپنی گرین ہاؤس گیسوں میں سے میتین کی مقدار پر کنٹرول کر لیں تو گلوبل وارمنگ کے اثرات پر کم وقت میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ 9 سال کے عرصے میں یہ گیس فضا سے ختم ہو جائے گی، جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اس کے بعد بھی مزید 90 سال موجود رہنے کے امکانات ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کا انسان کو کوئی فوری فائدہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے مطلوبہ نتائج کے لیے 1 صدی تک انتظار کرنا ہوگا۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتین دونوں گلوبل وارمنگ کا سبب ہیں۔ یہ گیسیں ہماری زمین کے اوپر فضا میں ایک ایسا دائرہ کھینچ دیتی ہیں جو سورج سے حرارت کو زمین پر آنے تو دیتا ہے لیکن واپس جانے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے زمین کی قدرتی نظام میں خلل پڑتا ہے، پہاڑوں پر سے برف تیزی سے پگھلنے لگتی ہیں، موسم شدید ہو جاتے ہیں اور زندگی کے لیے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر زمین مسلسل گرم ہوتی رہی تو وہ مقام آ سکتا ہے کہ وہ حیات کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ فضا میں میتین کی مقدار کی پیمائش کی ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی ہے، تاہم پروفیسر بنجمن اور ان کے ٹیم نے صنعتی دور شروع ہونے سے پہلے فضا میں میتین کی مقدار جانچنے کا ایک انوکھا طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے گرین لینڈ کے منجمد گلیشیئر سے قدیم برف کے ٹکڑے حاصل کیے جو 2 صدیاں پرانے تھے۔ انہیں پگھلا کر ان میں موجود ہوا کے بلبلوں میں میتین گیس کے آئسوٹوپس کا تجربہ کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صنعتی دور سے پہلے زمین کی فضا میں موجود میتین گیس آج کے مقابلے میں 10 گنا کم تھی۔ میتین گیس 2 طرح سے خارج ہوتی ہے۔ اولاً جانور یہ گیس خارج کرتے ہیں۔ بڑے سائز کے جانور اتنی زیادہ میتین خارج کرتے ہیں کہ کئی سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ گائے، بھینس، اونٹ اور اسی سائز کے بڑے جانوروں کو ہلاک کر دینے سے گلوبل وارمنگ پر کنٹرول میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ معدنی ایندھن جلانے سے بھی میتین گیس خارج ہوتی ہے۔ پروفیسر بنجمن کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ خوشخبری موجود ہے کہ کم مدت میں گلوبل وارمنگ پر کنٹرول کا ایک نسخہ ہماری دسترس میں ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔